بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورہ احقاف کے شروع میں آیت نمبر 6 میں آیت نمبر 5 اور 6 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ سب سے گمراہ شخص ہے وہ جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارے لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت کے دن تک ان کی پکار نہیں سن سکتے۔ پکار قبول کرنا تو دور کی بات، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ پکارنا، دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو سورہ مومن کی ہے، یہ آیت کریمہ پیش کر کے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ پکارنا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ بعض لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع سجدہ نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں پکارنا کون سی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر شیئا للہ، میرا بیڑا پار کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ تو کسی کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں بڑے اللہ کے نیک لوگ تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فوت تو ہوتے نہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ تو یہ مرنے کے بعد ان کے اندر بڑے اختیارات آ جاتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑے اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کسی کو پکارنا یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دعوت الحق، اللہ کو ہی پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک بندہ کنویں کے پاس کھڑا ہو جائے، نہر کے پاس کھڑا ہو جائے، جا کے ہاتھ پھیلا دے اور کہے کہ ہاتھ پھیلانے سے خود بخود پانی میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور میں اس کو پی لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ جس طرح پانی خود بخود ہاتھ میں آنا ممکن نہیں ہاتھ پھیلا کر، اسی طرح یہ بزرگوں کو، فوت شدگان کو پکارنے سے وہ ہماری پکار نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ ہماری پکار سے ہی غافل ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اس میں اور عبادت میں کسی قسم کا فرق نہیں ہو سکتا۔ یہاں اسی کی بات کہی ہے کہ سب سے گمراہ شخص ہے وہ جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب دینا تو دور کی بات، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کوئی پکار رہا کہ پکار نہیں رہا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جب انہیں قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ کچھ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے، کچھ لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تو وہ جب یہ سنیں گے تو دشمن بن جائیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا، تم نے تو ہمیں، اس وقت اللہ بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں، تو اللہ کا بالمقابل بنا دیا ہمیں، دشمن بن جائیں گے ان کے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا،
جن کی پیروی کی گئی تھی جب وہ برات کا اظہار کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے برات کی تھی۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم تو ان کو اللہ کے اولیاء مانتے ہیں، ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ روکتے ہیں ان کو کہ جی ایسے لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو ان کے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بزرگ جو ہیں یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، تم ہمیں پکارتے رہے، ہم نے تو تمہیں کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، ہمیں کیوں پکارتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن صفائیاں دیں گے اپنی کہ اے اللہ، میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، کہ لوگوں نے خود ہی بنا لیا تھا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے غلو کرتے ہوئے، کسی کی ذات میں محبت کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمائی کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، جو آسمان سے پانی برسانے والے۔ اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ توحید کے دلائل بیان کیے، اللہ کی عظمتیں بیان کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سورہ فاتر ہے، کہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ اللہ کا برابر کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، ان سے اپنی حاجتیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ اس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں کیا یہ مشکل کشا ہیں کہ نہیں، کیا یہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ساری اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ قبر والا ہماری پکار کو نہیں سنتا۔ ولو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، بالفرض سنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم علی سبیل تنزل ہم یہ کہتے ہیں چلو جی سن لیتے ہیں، مستجابوا لکم، قبول نہیں کر سکتے۔ تم ان سے حاجتیں مانگو گے، اولاد مانگو گے، وہ کیسے دیں؟ اولاد دینا ان کا کام نہیں۔ اپنے مسئلوں کا حل مانگو گے، وہ کیسے کریں؟ اگر سن لیں تو پہلی بات ہے سنتے ہی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں صراحت سے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اس کو کوئی ہلکا شرک نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شرک اصغر ہے، محبت ہے ہماری، کوئی بات نہیں۔ یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جیسی باتیں تمہیں کون بتائیں گا؟ اور قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا، قرآن کو پڑھتے نہیں اور یہ سارے الٹے سیدھے عقائد ہم نے بنا رکھے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے دین پر عمل کرنا اور دین میں استقامت، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ کو اپنا رب اور اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیا، ایک دفعہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، ثم استقاموا، پھر ڈگمگائے نہیں، پھر ڈٹ گئے اپنی بات پر۔ جن کا یہ عمل ہے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا جب شدید خوف اور شدید سخت دن ہوگا، فرمایا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کن لوگوں پر قیامت کے دن خوف نہیں ہوتا؟ کون لوگ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوتے؟ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ایسے لوگوں پر نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔
اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جن لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور پھر اس کے بعد اس بات پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کن لوگوں کی ہے؟ یہ فضیلت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آسان باتیں آتی ہیں عمل کرتے رہتے ہیں، جب مشکل آ جاتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو دین کی بہت سی باتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن بعض باتیں ان پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے دین کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ظاہری حلیہ، ظاہری شخصیت اپنی اسلام کے مطابق نہیں بنائی ہوئی، ویسے نماز روزہ اچھا کر لیتے ہیں، کاروبار کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، حقوق العباد پورے کر لیتے ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر، ان کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے پہلے بھی آیت کریمہ پیش کی تھی سورہ حج کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بھی، اگر کوئی خیر آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، مطمئن رہتے ہیں، دین پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی آزمائش، کوئی مشکل آتی ہے، انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو آسان باتوں پر عمل کریں، مشکل باتوں پر عمل نہ کریں، جہاں لوگوں کی باتیں سننے کا ڈر ہو وہاں دین کو چھوڑ دیں، جو آسان معاملہ لگے اس پر عمل کر لیں، یہ دیندار نہیں ہے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، بہت بڑا خسارہ ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، پھر عمل کر کے دکھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا اے اللہ میں مطیع ہوں، جو آپ کا حکم ہوں گا مانوں گا، اب جان قربان کرنی پڑے اے اللہ میں حاضر، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ سرزمین پہ اے اللہ میں حاضر، بچے کو قربان کرنا پڑا اے اللہ میں حاضر، کہیں بھی ڈگمگائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس استقامت کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ایک دفعہ بدوی صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھے بہت گہری باتوں کا نہیں پتہ، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتائیے میں اس کو حرز جان بنا لوں۔ تو نبی کریم مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جائے اس بات پر، پھر اس بات کو ثابت کر کے تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام پر عمل کرنے کے دعوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں، لباس غیروں کا پسند ہے، فیشن آتا ہے تو وہ فیشن جو ہے وہ غیروں کا، اور جن کو جو غلط لوگ ہیں فنکار اور کھلاڑی اور اس قسم کا لوگوں کا فیشن پسند ہمیں آتا ہے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں کرنی، وہ دوسرے لوگوں کے طریقے کے مطابق، یہود و نصارہ کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ جب ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، موت کے وقت خاص طور پہ۔ بعض علماء کہتے ہیں قبر میں، قیامت کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نازل ہو کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ استقامت کا فائدہ، جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں دین میں، فرشتے اتر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے جنت ہے، اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے وہ تمہیں ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب رحیم میزبان ہوں گے، وہ تمہاری میزبانی کریں گے. تو یہ استقامت کا فائدہ ہے جو یہاں اللہ نے سورہ احقاف میں بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ اگلی سورہ محمد ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مؤمن لوگوں کو ترغیب دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے انعامات چاہیے، اگر تمہیں دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر ینصرکم، اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط بھی کریں گے. اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. یہاں اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے مراد اصل میں اللہ کے دین کا غلبہ. ایک دفعہ عرض کیا تھا پہلے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اس کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. دین کو غالب کرنے کی کوشش، دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگا دینا، یہ ہے ایک مسلمان سے اللہ کا تقاضا. تو ایک مسلمان سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے. یہ ہے اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کی مدد. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے دنیا کے اندر، اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو کافروں پر ایک معجزے کے ذریعے غالب کر دیں. اللہ چاہیں تو اللہ فرشتے بھیجیں اور مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر غالب آ جائیں، حق باطل پہ غالب آ جائے. لیکن اگر اللہ اس طرح فرشتے بھیج کر معجزوں سے مسلمانوں کو غلبہ دیں تو پھر مسلمانوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ تو مسلمانوں کے امتحان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام ندا لگاتے رہے، پکار لگاتے رہے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے کہتے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہم کھڑے ہیں، اللہ کے دین میں ہمارا مددگار کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کریں گے. یہاں سے ایک عقیدے کا مسئلہ جو ہے میں وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ نے خود مانگی ہے. اللہ نے خود انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے مدد مانگیں. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا من انصاری الی اللہ، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا اپنی امت سے، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کے علاوہ مدد مانگی جا سکتی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف آپ کی مدد کرتے، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہاں اللہ سے مدد، صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ لگا کہ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں کسی انسان سے، عام انسان چھوڑیے، کسی نبی، کسی ولی، کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. لیکن بعض ایسے معاملات ہیں ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ نے خود مانگی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے مانگی. اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا، سورہ مائدہ کے شروع میں دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اللہ خود حکم دے رہے ہیں مدد کرنے کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے پتہ لگا کہ مدد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا مدد مانگنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں کسی سے مدد مانگوں ایسے معاملے میں جو وہ کر سکتا ہے، جس کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں. تو ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے. ایک شخص غریب ہے، وہ کسی مالدار شخص سے کہتا ہے مجھے تھوڑی سا رقم دے دو، میں اس سے کھانا لے لوں گا. بالکل غریب شخص،
وہ سوال کر سکتا ہے اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو. وہ ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگ رہا ہے. ایک بندہ اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ سکتا ہے, کنویں میں گر گیا ہے, کسی سے کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اس کھڈے سے اس کنویں سے مجھے نکال دو, اگر کوئی نکال سکتا ہے تو ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے. لیکن ایک ہے کہ کسی سے ما تحت الاسباب نہیں ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے, کسی سے ان معاملات میں مدد مانگی جائے جو صرف اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں. ایک بندہ کسی سے کہ مجھے اولاد دے دو, یہ ایک انسان کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا, نہ کسی عام انسان سے, نہ کسی صحابی سے, نہ کسی ولی سے, نہ کسی نبی سے, نہ کسی فرشتے سے. ایسی بات صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جا سکتی ہے. اور اگر ایسے معاملات میں کسی سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہوگا. لیکن عام معاملات میں ما تحت الاسباب میں ایک انسان گھر میں ہوتا ہے, بیوی سے کہتا ہے, بچوں سے کہتا ہے پانی پلا دو, کھانا دے دو, تو یہ مدد مانگنا یہ ما تحت الاسباب ہے. نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں, اس طرح کے کاموں میں, روزمرہ کے کاموں میں مدد ہو سکتی ہے. نبی مدد مانگتے رہے صحابہ کرام سے کہ جی جہاد پہ جانا ہے, آؤ اپنی جانیں بھی لاؤ, اپنے مال بھی لاؤ. صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جانیں اپنے مال پیش کرتے رہے. تو یہاں سے کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا ہے تو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے, یہ صرف اللہ سے مدد مانگنا یہ جو ہے یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ اس قسم کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو مدد مانگنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کن معاملات میں مدد مانگی جا سکتی ہے جو ما تحت الاسباب ہیں, جو ہمارے اختیار میں ہیں, ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے. لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, ایک بندہ جو ہے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اپنے کسی بزرگ کو پکارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جس طرح اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں, ہر جگہ سے سنتے ہیں, میرے بزرگ بھی سن لیتے ہیں. کسی فوت شدہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے جس طرح اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں, فلاں فوت شدہ بزرگ بھی میری بات سن لیں گے اور میری بات سن کر مدد کرنے پر قادر ہوں گے, جو ابھی ہم نے شروع میں پہلا موضوع پڑھا. تو یہ شرک ہوگا. اس بارے میں ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہوتا ہے. ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے اور اگلے شخص کو مدد کرنی چاہیے, اور ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. ایسے اداروں کی ہم دست و بازو بنیں جو لوگ دین کے غلبہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ جو دین محمد کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر, اور تو بھی ان کی مدد کر. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق ہے. اس کے بعد اسی سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت اور اہل جہنم ان کا تقابل کیا, جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا تقابل کیا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کے اندر ہو, تم نے محنتیں کرنی ہیں, اب اس محنت کے بعد جب تم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگے, تم نے اعمال کرنے ہیں, تو تمہارے اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی یا جہنم. تو اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون, جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا, کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوتا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, ایسی شراب کی نہریں ہیں جو بڑی لذیذ ہیں پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفی, اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں. ولہم فیہا من کل الثمرات, اور ہر قسم کے پھل, ہر قسم کی نعمتیں ہیں جنت میں, اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ومغفرۃ من ربہم, رب کی مغفرت بھی ہے. یہ تمام نعمتیں ہیں اہل جنت کے لیے. کمن ہوا خالد فی النار, کیا یہ اہل جنت برابر ہو سکتے ہیں ان کے جس نے ہمیشہ آگ میں رہنا ہے؟ اہل جنت کے لیے تو یہ نعمتیں جن کا اوپر ذکر ہوا, اور ایک دوسرا گروہ ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. دنیا کے اندر ہم اگر آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں, ہم سے اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھا جاتا, ہمیشہ آگ میں رہنا, اور پھر وہ آگ بھی ایسی جو دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے, ہمیشہ انسان آگ میں رہے. وسقوا ماء حمیما, جن کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا, فقطع امعاءہم, جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. تو تمہیں یہ نعمتیں چاہیے کہ تم نے جہنم میں جانا ہے جہاں اس قسم کی سزا ہوگی.
لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ فرماتے ہیں بچھونا یعنی بستر بھی جہنم کا۔ اب وہاں کوئی ایک دو لمحے تو نہیں رہنا، ایک دو گھنٹوں دینے، ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں رہنا ہے، ہزارہ سال، لاکھوں سال، اللہ کو پتہ ہے کتنی زندگی ہے۔ تو وہاں بچھونا بستر بھی آگ کا، ومن فوقہم غواش، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر بھی آگ کے سائے، ومن تحتہم ظلل، نیچے بھی آگ کے سائے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو جہنم سے۔ اور صرف آگ نہیں ہے، آگ کا عذاب نہیں ہے، گرم پانی پینے کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر پانی مانگیں گے قیامت کے دن جہنم میں، اللہ فرماتے ہیں پانی دیا جائے گا، لیکن کیسا پانی ہوگا؟ یشوی الوجوہ، کہ وہ پانی کو منہ سے قریب کریں گے تو سارا چہرہ بھون دیا جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا ولیعذ باللہ کہ چہرہ بھونا جائے گا، چہرے کی کھال اس پانی کے اندر گر پڑے گی۔ لیکن اس کے باوجود شدید پیاس لگی ہوگی، اس کے باوجود وہ پانی کو پینے پر مجبور ہوگا، اور وہ جو پانی پیے گا وہ ایک دو قطرے نہیں پیے گا۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم، پانی کو پئیں گے، گرم پانی کو کس طرح پئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح اس پانی کو پئیں گے۔ اور وہ پانی کیا کرے گا؟ وہ اندر سے ہر چیز کو کاٹتا صاف کرتا ہوا چلا جائے گا، پھر ہر چیز دوبارہ بن جائے گی۔ صرف یہ عذاب نہیں ہے، چڑھائی کا عذاب ہے۔ سأرهقه صعودا، میں ایسے بندے کو چڑھنے پر مجبور کر دوں گا۔ سأصلیہ سقر، فرمایا کہ یہ عذاب جو ہے یہ کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جہنمی اللہ سے کہیں گے، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنمی کہیں گے جہنم کے دروغہ سے اپنے رب کو پکارو، ہماری تو وہ سنتا نہیں، تم ہی پکارو، اللہ تعالی ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دے، ایک دن، تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم کے دروغہ کہیں گے کیا رسول آئے تھے نصیحتیں لے کر، روشن نشانیاں لے کر؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تو جہنمی پھر جہنم کا دروغہ کہے گا قالوا بلا قالوا فادعوا، وہ کہے گا خود ہی پکارو، پھر میں نہیں اللہ سے بات کر سکتا، اللہ بڑے غصے میں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار گمراہی میں ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایک اور جگہ فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں آگ جلتی ہے، بجھ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ جب بجھنے لگے گی ہم اس کو بھڑکا دیں گے، مزید بھڑکا دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو آگ کا عذاب، ہم اس عذاب میں اضافہ ہی کریں گے، کبھی یہ ہلکا نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اب یہ جہنم میں جانے والے اعمال کرنے ہیں کہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے، یہ اللہ نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وقت اوپر ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ اللہم اجعلنا من اتقاء هذه الليلة المباركة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک سوال ہے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے ایک دفعہ کسی شخص کو کہا کہ تمہیں 7 بیٹے دیے، ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں میرے علم کے حد تک تو نہیں ہے کہ حضرت حسین نے کسی کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں 7 بیٹے دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے واقعات تو بہت سے گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، اپنی طرف سے گھڑ کر تو بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا، فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا، ایسے قصے کہانیوں سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین ثابت ہوتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو ایسی چیز پیش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے
کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا ہے پکارو، وہ زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کی 10-20 آیات ہیں اس موضوع پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا، یعنی قوم والوں نے، ساحر او مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کل ہم نے پڑھا پرسوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، سب کا دین دین اسلام تھا، سب کا دین ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب ایک جیسی دعوت، ایک جیسا پیغام لائے تھے۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دعوت، پیغام، دین ایک تھا، تو آگے سے جو ان کی قومیں تھیں ان کا انداز بھی ایک ہی تھا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جس قوم کے پاس بھی نبی آئے اس قوم والوں نے انکار کیا، اس قوم والوں نے نبیوں کو زیادہ سے زیادہ جسمانی بھی، باتوں سے بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ نبیوں سے بڑھ کر عزت والا، سچا اور ان کا ہمدرد کوئی نہیں تھا، لیکن وہ نبیوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، نبیوں کو جادوگر اور دیوانہ اور کذاب اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی بھی آئے آپ سے پہلے، اے نبی یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو ہی وہ جادوگر اور دیوانہ کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ اپنے نبیوں سے یہی کہنا ہے؟ سب لوگوں کی ایک جیسی بات، سب لوگوں کے ایک جیسے اعتراضات، سب لوگوں کا نبیوں کے ساتھ استہزاء، کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے؟ یہ بات نہیں تھی، بلکہ بل ہم قوم طاغون، بلکہ سرکش لوگ تھے۔ اصل میں انہوں نے ماننا نہیں تھا، جس نے نہ ماننا ہو تو ایسے لوگوں کا پھر یہی حال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنی قومیں آئیں، سب قوموں کے ایک جیسے اعتراضات۔ مثال کے طور پر سب قوموں نے اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کیا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، چونکہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا، آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے تو سب نبیوں کو ان کی قوموں نے یہی کہا کہ آپ چونکہ بشر ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اسی طرح جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے اپنے نبیوں پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی کے علاوہ جتنے نبی آئے جن قوموں پر، تو قوموں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ہی اللہ کی اولاد مقرر کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پچھلی قوموں کی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تقریباً ہر قوم نے اس طرح کسی نہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دیتے، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جب تک اللہ ہم سے کلام نہ کریں، یا جب تک ہمارے پاس ہماری مرضی کی نشانی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہی باتیں ان لوگوں نے کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک جیسے اعتراضات قوموں کے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی قوموں نے انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ اب
اس کے بعد دوبارہ یہ اعتراضات نہیں ہونے چاہیے تھے. جب ان اعتراضات پہ اللہ کا عذاب آ گیا، نہ ماننے پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا کچھ لوگ جو نبیوں کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بچ جاتے، پھر آہستہ آہستہ انہی لوگوں کی اولادوں میں شرک اور بدعت شروع ہو جاتی. وہی قسم کے اعتراضات انہی نیک لوگوں کی اولادیں اپنے نبیوں سے کرنا شروع کر دیتی. نبی آتے تو پھر اس قوم کو تباہ کیا جاتا، اور نبی کے ساتھ نیک لوگ بچ جاتے. پھر انہی نیک لوگوں کی اولادوں میں آہستہ آہستہ پھر شرک اور بدعت کرنے والے لوگ آ جاتے. تو ایک ہی انداز کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. بہرحال تمام قوموں میں ایک چیز مشترک رہی ہے، اور وہ ہے سرکشی. سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جہالت ہو تو اگر جہالت کے بعد علم آ جائے تو علم آنے کے بعد بھی لوگ اپنی اصلاح نہ کریں، لوگ اپنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بات پر جمے رہیں، تو اسے بغاوت یا اسے سرکشی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب قوموں میں سرکشی آ جاتی ہے تو پھر یہ سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قوموں پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ یاسین میں، یا حسرتاً علی العباد، لوگوں پر بڑی حسرت ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو رسول بھی آیا اپنے رسولوں کا وہ مذاق اڑاتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں انسانوں کا اور جنوں کا تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت کیا چیز ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد مسجد کے اندر نماز، کچھ مخصوص قسم کے اعمال کر لیے جائیں تو یہ عبادت ہے. عبادت ایک پورا طرز زندگی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ عبادت کیا ہے؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والفعل. عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا قول ہو، چاہے ہمارا کوئی عمل ہو، ہر وہ بات جس سے اللہ راضی ہو جائیں، جو اللہ کو پسند آئے تو یہ عبادت ہے. یہ مسجد کے اندر نماز کی صورت میں ہو تب بھی عبادت ہے. یہ کاروبار کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل ہو تو تب بھی یہ عبادت ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر اگر اللہ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی باتیں ہوں تو تب بھی یہ عبادت ہے. جہاں بھی بازار کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ عبادت ہے. اگر ایک انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے تو انسان کے نیک اعمال وہ بھی عبادت بنتے ہیں. انسان کی تفریح، انسان کا سونا، انسان کا جاگنا، انسان کا کاروبار، انسان کی تعلیم، انسان کا کاروبار، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت کرتے ہوئے اگر وہ سچ بولیں، اگر وہ کسی چیز میں عیب ہو وہ عیب کو واضح کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بورک فی بیعہما، ان کی بیع میں برکت دے دی جاتی ہے. اور اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے حق بات چھپا دیں، جھوٹ بولیں، چیز کا عیب چھپا دیں تو محق برکت بیعہما، ان کی بیع کی برکت نکال دی جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ماپ تول میں کمی نہیں کرو گے، جو تھوڑا جو تمہارے پاس منافع بچے گا بقیت اللہ خیر لکم، وہ بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے. تو انسان جو زندگی بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارے وہ عبادت ہے، اور اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے. اور یہ عبادت اللہ کو راضی کرنا یہ انسان کا مقصد زندگی ہے. اسی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں. انسان نے روزی بھی کمانی ہے، انسان نے اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ انسان کی ضرورت ہے، وہ انسان کا زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی اس ضرورت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت لگائے اور روزی کمانے کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہ لگائے، موٹی موٹی محنت کرے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو چھوڑے اس زمین پہ چلنے والا ہر جانور، اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے.
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو کہیں یہ نہ ہو کہ انسان کی ضرورت ہے، انسان اس ضرورت کو اس طرح اپنے سامنے 24 گھنٹے کر لے کہ انسان کے پاس عبادت کے لیے جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے وقت ہی نہ رہے. تو اسی لیے جہاں اللہ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے عبادت، ساتھ ہی رزق کا بھی ذکر کر دیا. ما اريد منهم من رزق، میں لوگوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، میں لوگوں سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. اللہ رب العالمین کو تو کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کھلانے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو ساری کی ساری مخلوق ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ سب کے سب اللہ کا کنبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میری مخلوق کو کھلاؤ، اپنی مخلوق کو میں خود کھلا لوں گا. میری عبادت کو خراب کر کے، میری عبادت کو چھوڑ کر تم سارا وقت اپنا جو ہے روزی کمانے میں گزار دو، میں تم سے یہ تقاضا نہیں کرتا. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، وہ بہت رزق دینے والا ہے. ذو القوت المتین، بہت قوت والا، بہت مضبوط ہے. تو اللہ کو ہمارے رزق کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہم سے عبادت کا تقاضا کیا ہے اور یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. اس کو چھوڑ کر ہم 24 گھنٹے جو ہیں وہ رزق میں لگا دیں، افراط و تفریط، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے، کاروبار سے وقت نکال میری عبادت کے لیے. کیا کروں گا میں؟ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، تیری ساری محتاجگیاں دور کر دوں گا. والا تفعل، اگر تو نے اپنے کاروبار میں سے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، نماز ظہر عصر کے لیے وقت نہ نکالا، دیگر نیکی کے کاموں کے لیے وقت نہ نکالا، تو کیا کروں گا؟ ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو ایسے مشغولیت سے بھر دوں گا کہ تو 24 گھنٹے مصروف رہے گا. ولم اسد فقرک، لیکن تیری محتاجگی بھی دور نہیں ہوگی. محتاجگی کیسے دور ہوگی؟ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا جائے، موٹی موٹی محنت کی جائے رزق کے لیے. رزق اللہ نے دینا ہے اور ہماری موت سے پہلے جو اللہ نے ہمارے لیے رزق لکھا ہے، جب تک ہمیں مل نہیں جاتا ہم مر نہیں سکتے. وہ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا. ہم رزق کے پیچھے اللہ کی عبادت کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور جگہ اسی بات کو اس انداز سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کی پابندی کریں. اصل کام یہ ہے کرنے کا، انسان خود بھی نماز پڑھے، انسان اپنے بچوں کو بھی نماز پر لگائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، انسان اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رزق نہ کمائے، انسان گھر بیٹھا رہے، عبادت کرتا رہے. مطلب یہ ہے انسان رزق کے لیے اتنا وقت نہ لگائے کہ عبادت کے لیے وقت نہ رہے. انسان رزق میں سے، کاروبار میں سے عبادت کے لیے وقت نکالے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو تقوی کا ہے. اس کے بعد سورہ طور میں فرمایا کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی نماز اور اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں، فرمایا کہ پھر ہم ایسے لوگوں پر یہ انعام کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن اکٹھا کر دیتے ہیں. چاہے ان کے اور ان کی اولاد کے درجات میں کوئی تفاوت ہو تو اللہ تعالیٰ اس تفاوت کو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دیتے ہیں. تو سورہ طور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے، ہم انہیں کیا انعام دیں گے؟ الحقنا بهم ذریتهم، ہم جنت میں ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اکٹھا کر دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء، ہم کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ آپ سب کو علم ہے کہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اتنا بڑا تفاوت ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان، اور اس میں سے سب سے افضل درجہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے وہ جنت الفردوس ہے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. تو
اگر کسی شخص کے عمل اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے نتیجے میں 70 نمبر درجہ رکھا ہے کسی شخص کے لیے، اور اس کی اولاد کا بالفرض 30 یا 40 نمبر درجہ ہے جنت کے اندر، تو دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اولاد کا جو 40واں یا 30واں درجہ ہے وہ اللہ اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ 70ویں درجے میں کر دیں گے۔ اور اگر معاملہ الٹ ہوا کہ اولاد کا درجہ زیادہ ہوا، ماں باپ کا درجہ کم ہوا، تو اب اللہ یہ نہیں کہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نچلے درجے میں کر دیں، اللہ ماں باپ کو اٹھا کر اوپر کے درجے میں دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ اور یہ صرف اولاد کے ساتھ نہیں ہے، یہ خاندان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت میں بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ان انبیاء کا یہ نیک مقام نہیں ہے، فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ بھی، ان کی اولادیں بھی، اور ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کے باپوں، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا تھا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، صرف یہ داخل نہیں ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو جنت کے اندر ایک مقام پہ اکٹھا کر دیں گے، اور سب کو بلند مقام پہ اپنے فضل و کرم سے اکٹھا کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنتی لوگ کون ہیں، جنتی لوگوں کی دنیا کے اندر ایک بڑی صفت کیا ہے، فرمایا جنت کے اندر لوگ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اہل جنت ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے۔ جنت ڈرنے والوں کے لیے، جنت دنیا عیش و عشرت میں گزارنے والوں کے لیے، اللہ کو بھلانے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ فضول گپیوں میں اور جو لوگ خواب غفلت میں رہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں، والعیاذ باللہ۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرنے کے بعد کہیں ہم جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ تو جنتی کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمارا دنیا کے اندر عمل یہ تھا کہ ہم ہر دم ڈرتے رہتے تھے، پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں یہ لو اور گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا دیا۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم پہلے بھی یعنی دنیا میں بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، اللہ تو بہت احسان کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تو جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دنیا عیش و عشرت میں، خواب غفلت میں نہیں گزارتے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جہنمی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا تو بڑا آسان حساب ہوگا، اور یہ لوگ جب حساب کے بعد اپنے اہل پہ واپس آئیں گے میدان محشر میں، بڑے خوش و خرم اپنے اہل کے پاس واپس آئیں گے۔ لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جنہیں ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ لوگ ہلاکت کو پکاریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ محل شاہد ہے، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھروں میں خوش رہا کرتے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی آخرت کی کہ ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، دنیا عیش و عشرت میں گزارتے تھے۔ سورہ واقعہ ابھی تلاوت ہوئی ہے، اس سورہ واقعہ میں اللہ نے اصحاب الشمال کی صفات بیان کی ہیں، بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم آگ میں اور گرم پانی میں ہوں گے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے، نعمتوں میں رہا کرتے تھے، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ستارے کی قسم جب وہ گرے، یعنی جب قیامت کے دن ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اللہ اسے قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ وہ گمراہ ہوا ہے، وما ینطق عن الہوی، وہ تو اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔
علمہ شدید القوہ، ان کو شدید قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، ذو مرۃ، جو بہت طاقتور ہیں، فاستویٰ، جو سیدھے کھڑے ہو گئے، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے بلند اونچے کنارے پر تھے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آئے، مزید قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ 2 کمانوں کے برابر، حضرت جبریل کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ ہو گیا 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، تو انہوں نے اللہ کے بندے کو وہ وحی کی جو بھی انہوں نے وحی کی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ یہ تو پہلی دفعہ دیکھا تھا انہیں افق پہ، آسمان کے کنارے پر۔ یہ پہلی دفعہ کب دیکھا تھا حضرت جبریل کو؟ یہ شروع کی وحی کی بات ہے، یہ کوئی دوسری تیسری وحی کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پریشان ہو کر آئے تھے اور آپ نے گھر والوں سے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، تو اس وقت آپ نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں آسمان کے افق کے کنارے پر دیکھا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسری دفعہ بھی دیکھا حضرت جبریل کو۔ وہ کب دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی معراج کے موقع پر۔ عندہا جنت المأویٰ، جہاں جنت المأویٰ بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا بیری کو، اس سدرہ کو، سدرۃ المنتہا کو، ما یغشی، جس نے بھی ڈھانپا۔ کس نے ڈھانپا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے سونے کے پتنگوں نے بیری کو ڈھانپ لیا تھا۔ تو یہ معراج کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، اور اس سے پہلے بھی شروع کی وحی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ سورہ تکویر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو افق مبین میں دیکھا۔ بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو 2 دفعہ حضرت جبریل کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت جبریل کو نہیں دیکھا تھا، یہ 2 دفعہ اللہ کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا 2 دفعہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے چن لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤیت کے لیے چن لیا، لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے، یہ موقف صحابہ کرام کا نہیں ہے، یہ موقف بعد والے کچھ لوگوں کا ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ معراج کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں اہل جنت انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اللہ کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت مسروق مشہور تابعی ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اے امی جان یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت مسروق مشہور تابعی ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے مسروق، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تمہارے سوال کو سن کر کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تم کہہ رہے ہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 باتیں ایسی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں جو تم سے ان 3 میں سے ایک بات بھی کرے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں کہنے لگا اے مومنوں کی ماں، اے ام المؤمنین، ذرا ٹھہریے، اتنی جلدی فیصلہ نہ سنائیے، جلدی نہ کریں۔ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ یہی سورہ نجم کی آیات کا حوالہ۔ قرآن میں کیا یہ نہیں ہے کہ دوسری دفعہ بھی دیکھا، افق مبین میں بھی دیکھا؟ تو کیا یہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انا اول هذه الامہ، میں اس امت میں سب سے پہلی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ افق مبین میں دیکھنے سے کیا مراد ہے، یہ نزلۃ اخری دوسری دفعہ دیکھنے سے کیا مراد ہے۔ میں نے یہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، نبی سے بڑھ کر تفسیر کس کی صحیح ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا تھا انما هو جبریل، اے عائشہ وہ جبریل تھے، لم ارہ علی صورته التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے ان کو ان کی اصل شکل میں کبھی نہیں دیکھا سوائے ان 2 مرتبہ کے، ایک دفعہ افق مبین میں جب ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان اتنا بڑا ایک پر تھا، اور وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پورے آسمان کے کنارے کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میں نے انہیں ان 2 دفعہ کے علاوہ اصل شکل میں نہیں دیکھا، ہمیشہ انسانی شکل میں دیکھا ہے، ان 2 دفعہ انہیں میں نے اصل شکل میں دیکھا ہے۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، سادًا عظم خلقہ ما بین السماء والارض، ان کی اتنی عظیم خلقت ہے، زمین و آسمان کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ فقالت،
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اولم تسمع ان اللہ یقول، اے مسروق کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی یعنی دنیا میں. اور کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ سے کلام کرے. دیکھنا تو دور کی بات، اللہ سے کلام کرنے کی بھی کسی بشر کے پاس طاقت نہیں سوائے 3 صورتوں کے، یا وحی القاء اور الہام کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ رسول بھیج کر اس سے وحی کریں. تو دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری بات جو حضرت عائشہ نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے. اور تیسری بات جو حضرت عائشہ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی جو بندہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اور حضرت عائشہ نے ان تمام باتوں کا رد قرآن کریم کی آیات سے کیا. تو اس سے پتہ لگا کہ معراج کے موقع پر اور افق مبین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا وہ حضرت عائشہ کو دیکھا. آخری بات جو میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں سورہ قمر میں قرآن کریم کے حوالے سے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے حوالے سے سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے. سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، پرانی قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان پر عذاب آئے اللہ نے وہ عذاب بیان کیے ہیں. اور جہاں بھی اللہ عذاب بیان کرتے ہیں وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے ایک عبرت چھوڑ دی، ایک نشانی چھوڑ دی ان قوموں میں، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری ڈرانے کی باتیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس صورت میں 4-5 دفعہ یہ آیت موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو یاد رکھیے قرآن کریم بہت آسان ہے، اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور آپ جو جھگڑالو قوم ہے اسے ڈرائیں. قرآن آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے. قرآن آسان ہے کس کام کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں قرآن کے علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے، ضرور حاصل کرنے چاہیے. قرآن کی جتنی گہرائی میں ہم جائیں ہمیں جانا چاہیے، قرآن کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن ہمیں اس بات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے کہ ہمیں تو فلاں علوم نہیں آتے، ہمیں تو 14 علوم نہیں آتے. جب تک 14 علوم نہیں پڑھیں گے اس وقت تک قرآن کو نہیں سیکھ سکیں گے. اللہ کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے. قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہو، قرآن میں پرانی قوموں کے حالات پڑھنے ہوں، پرانی قومیں کیوں تباہ ہوئیں، قرآن میں جہنمی لوگوں کے حالات پڑھنے ہوں، جنتی لوگوں کے حالات پڑھنے ہوں، نصیحت کریے تو قرآن بہت آسان ہے. لیکن ایک شرط ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کسی کو شوق ہو، کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے. میں شاید کل پرسوں نہ آ سکوں تو میں آج قرآن کے حوالے سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق صرف رمضان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. والد صاحب نے اس خطبہ میں بھی یہ بات کہی کہ رمضان تو چلا جائے گا قرآن نہیں جائے گا، اور رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان کے بعد آپ میں سے جو لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں قرآن کریم کی کلاسز ہوتی ہیں ماڈل ٹاؤن میں 99J میں. روزانہ ہفتے میں 4 دن پیر منگل بدھ جمعرات، ہفتے میں 4 دن مغرب سے عشاء قرآن کریم کی کلاس ہوتی ہے. میں خود یہ کلاس لیتا ہوں. تو آپ میں سے جو لوگ رمضان کے بعد بھی قرآن سے رابطہ رکھنا چاہیں اور قرآن سیکھنا چاہیں تو وہ اس کلاس میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ کلاس مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالی رمضان کی راتوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.